عرفان صاحب یہ جو نقطہ ہم نے اٹھایا اپیل کا حق نہیں دیا گیا اس فیصلے میں، لیکن الیکشن ایکٹ کا ذکر کر رہے ہیں شامی صاحب بھی، اس میں تو 5 سال کے لیے نااہلی لکھی گئی ہے، لیکن یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہوگی کہ کیا میاں صاحب اپیل نہیں کر سکتے اور جو الیکشن ایکٹ ہے وہ ان کے اوپر نافذ ہوگا؟ جو کیس تھا نا جی جس میں تاحیات نااہلی تھی جی وہ پارلیمان کے قانون کے ساتھ اب ختم ہو چکی ہے۔ اچھا جو الیکشن ایکٹ ہے وہ 5 سال ہے، کیونکہ اس میں جو قانون آیا تھا اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ آئین میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ تاحیات نااہلی ہوگی، اور اسی وجہ سے وہ قانون آیا تھا۔ اور یہ جو وزارتی قانون ہوتا ہے وہ ہمیشہ ریٹروسپیکٹیوٹی کے ساتھ لاگو ہوتا ہے، تو ان اینی کیس ان کی وہ 5 سال کی مدت چونکہ پوری ہو چکی ہے تو میاں صاحب اہل ہوں گے۔ آپ الیکشن ایکٹ کے تحت یہ بات کر رہے ہیں جو آپ الیکشن ایکٹ کی بات کریں نیا جو ہے؟ بالکل 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 اس کے تحت۔ جی عرفان قادر صاحب، اس کی کوئی نظیر آپ کے پاس موجود ہے کہ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ جو ہے اس کو آرڈینری قانون کے ذریعے سے ساقط کر دیا جائے؟ آل اوور دا ورلڈ، کیونکہ جب سپریم کورٹ ایک ایسا ویو لے لیتی ہے جہاں پہ کہ وہ آئین کے خلاف چلی جائے تو پھر اس طرح کی جورسپروڈنس کو ختم کر دیا جاتا ہے لیجسپروڈنس کے ذریعے، اور جہاں پر لیجسپروڈنس زیادہ ہو وہاں پہ پھر جورسپروڈنس کو یعنی جورسٹک فیصلے کو جوڈیشل پریسیڈنٹ کو پھر نہیں مانا جاتا۔ اس کی بہت مثالیں ہیں۔ آپ کا خیال یہ ہے کہ جی شام صاحب بات پوری کیجئے۔ جی فرمائیے۔ میں کہا کوئی مثال دیجئے۔ مثال میں دے رہا ہوں نا آپ کو کہ اس سے پہلے بھی فیصلے ہوئے ہیں ماضی میں جس میں کہ سپریم کورٹ نے کچھ فیصلے کیے تھے اور ان کو زائل کرنے کے لیے ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا السمریز کیس میں، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس وقت کسٹمز ایکٹ میں سیکشن 31A لے آئے تھے اور اس کے تحت انہوں نے اس فیصلے کا جو امپیکٹ ہے اس کو ختم کر دیا تھا۔ اور اس طرح اور بھی بڑی مثالیں ہیں، ہندوستان کی بہت مثالیں ہیں، اور یہ جتنے بھی اسٹیچوٹس ہیں اس میں باقاعدہ لینگویج یہ ہوتی ہے not withstanding anything contained in any judgment of any court including Supreme Court۔ اب قانون کی وضاحت پارلیمان اس طرح سے کر رہی ہے اور وہی پھر قانون بن جاتا ہے۔ جو الیکشن ایکٹ میں ایک جملہ لکھا جیسے ترجمہ میں یوں کر سکا ہوں کہ جہاں آئین میں اس کے لیے کوئی طریقہ کار یا مدت نہیں وہاں اس ایکٹ کی دفعات لاگو ہوں گی، یعنی یہ گنجائش پھر آپ جو دلیل دے رہے ہیں اس کے لیے رکھی گئی ہے۔ ہاں بالکل بالکل جی ہاں، اس پہ کوئی ایسا کنفیوژن نہیں۔ یعنی جو سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن کی ہے وہ انٹرپریٹیشن ساقط ہو جائے گی الیکشن ایکٹ کے ذریعے سے؟ اس میں انٹرپریٹیشن کی بات نہیں ہے، سپریم کورٹ نے جو وائلیشن کی تھی اس سے پہلے سپریم کورٹ نے جو وائلیشن کی تھی پارلیمان نے اس وائلیشن کو ختم کر دی، لیکن وہ تو 62(1)(f) کے تحت سزا ہوئی تھی نا میاں صاحب کو۔ یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں معاملہ ایک بار پھر جو ہے 62(1)(f) کے تحت اس میں نااہلی تو لکھا ہوا نا کہ آئین میں نہیں لکھا تاحیات نااہلی ہوگی، آئین میں یہ چیز نہیں لکھی ہوئی، آئین وہاں خاموش ہے، آئین کو وائلیٹ کیا تھا، آئین خاموش ہے، آئین خاموش ہے، اس خاموشی کی تشریح یہ کی گئی۔ مگر سپریم کورٹ لیجسلیٹر اگر آئین میں عرفان صاحب یہ بتائیے that is the end of the matter۔ لیکن جو نواز شریف صاحب کے مخالف ہیں وہ تو عدالت میں جائیں گے نا درخواستیں لے کے کہ ان کو اہل نہ کیا جائے، یہ نااہل ہو چکے ہیں، پھر معاملہ تو ایک دفعہ پھر عدالت میں جائے گا۔ یہ اتنا اچھا قانون پارلیمان نے بنایا تھا تو اس پہ کتنی بحث ہوئی ہے، جن ججز نے اس کو سسپینڈ کر دیا تھا اتنے دن ان کی آپ نے ان کے بھی دلائل ساری قوم کے سامنے آ چکے ہیں، اب ساری قوم نے ان کو بھی دیکھا ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے بلکہ قانون کی صحیح تشریح کرنی چاہیے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب خیر خیریت سے آئیں کیونکہ ہتھرو سے چل پڑے ہیں، سعودی عرب پہنچ رہے ہیں، پھر دبئی اور پھر پاکستان میں، نہیں وہ خیر سے آئیں، پریشانی کی بات نہیں ہے؟ میرا خیال ہے ان کے لیے اب کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ چلیے